السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ کہانی میں کافی اہم موڑ آ چکے ہیں اور ہیرو کافی حد تک اب مسائل میں گھرا ہوا ہے، جبکہ ڈرامے کی ہیروئن کافی بحرانوں سے گزرنے کے بعد خود کو مضبوط ثابت کرنے کا مرحلہ جو ہے اس سے گزر رہی ہے۔ اس کے جائیداد پر سب رشتہ داروں کی اور غیروں کی نظریں ہیں۔ پہلے دنیا سے اس کی والدہ گئی برین ٹیومر کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اب اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ اٹھا ہے۔ اس کی پھوپھو اور اس کے بیٹے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید سب کچھ انہیں مل جائے گا۔ دوسری طرف پروان بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ داماد ہے اور سب کچھ بیٹی کو ملے گا تو اسے مل جائے گا، لیکن سونو اب ان مشکل حالات میں خود مضبوطی سے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس نے پھوپھو، اس کے بیٹے اور خود پروان کو سب کو بتا دیا ہے کہ میں اکیلی ضرور ہوئی ہوں لیکن کمزور نہیں ہوں، میرے ابھی رشتے بھی باقی ہیں اور میں اپنے فیصلے بھی خود کر سکتی ہوں۔ اب چھوٹے بہن بھائی کا خیال بھی اسی نے رکھنا ہے اور جائیداد اور والد کے کاروبار کو بھی اسی نے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ دھوکے پہ دھوکا ہوا ہے۔ پہلے وہ شایان کی محبت میں گرفتار رہی، شایان اس کو انتظار کراتا رہا، اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، لیکن 6 سال گزر گئے اور جب وہ تھک گئی اور اس نے زہر کھانے کی کوشش کی تو پھر وہ رشتہ ختم ہوا، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں پروان آیا۔ پروان جس کا نک نیم پپو اور وہ ایک اسپاٹ بوائے تھا جو شایان کے ساتھ کام کرتا تھا اور شایان کا تنخواہ دار تھا۔ شایان ملک نے ہی اس کو سونو کی زندگی میں بھیجا تھا کہ تم جا کر اس کا دل جیتو، اس سے منگنی کرو اور پھر اس کو آہستہ آہستہ میری طرف سے اس کا ذہن کلیئر کرو تاکہ میں اسے دوبارہ حاصل کر سکوں۔ اس دوران شایان ملک لندن چلا گیا تھا اپنی انٹرنیشنل فلم کی شوٹنگ اور سائگنیچرز کے لیے، اور جب وہ واپس آیا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سونو، اس کے والدین سب پروان پر گہرا اعتماد کرنے لگے تھے اور انہوں نے سونو کا ہاتھ پروان کے ہاتھ میں دے دیا، ان کا نکاح کر دیا۔ اس طرح وہ داماد بن گیا، اور پھر جب شایان ملک کو سب پتہ چلا اور اس نے بتانے کی کوشش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ سونو نے اس کی باتوں کا یقین کیا، نہ سونو کے والدین نے۔ ادھر سونو کی والدہ برین ہیمریج کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس کے بعد جب سونو کے والد کو پروان یعنی کہ اپنے داماد کی حقیقت کا پتہ چلا کہ وہ دبئی سے نہیں آیا، سب کچھ ناٹک تھا، وہ تو کراچی کے ایک غریب علاقے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میری بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا، لیکن تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب سونو دنیا میں اکیلی ہے، اور آنے والے مناظر میں اب دیکھیں گے کہ سونو کس طرح ان حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ سونو کے گھر پر شایان ملک ایک دفعہ پھر آ جاتا ہے اور سونو اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں پھر کیوں آ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی جھوٹے شخص کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تب سونو پروان کے سامنے ہی شایان کو کہتی ہے کہ میری زندگی میں پروان کو تم نے ہی بھیجا تھا، جس پر شایان ملک غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، اب اس کہانی کا اختتام بھی میں ہی کروں گا، یہ میں نے شروع کی تھی اور میں ہی پروان کو تباہ و برباد کروں گا۔ پھر ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے کہ شایان اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرے گا، پیغامات ریکارڈ کرے گا اور اس میں بتائے گا کہ کیا ہوا تھا، پروان کی حقیقت کھولے گا، پروان کی اصلیت دنیا کو بتائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے مینیجرز اور دوستوں کے ذریعے اس ویڈیو کو اور پروان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وائرل کرے گا۔ اس ویڈیو کو ہر چینل پر اور ہر سوشل میڈیا فورم پر پھیلائے گا تاکہ پروان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور سونو بھی پروان سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اس کے راستے الگ ہو جائیں، اور جب سونو پروان سے الگ ہو جائے گی تو دوبارہ شایان ملک کو یہ موقع ملے گا کہ وہ سونو کو حاصل کر سکے۔ اب اس رخ پہ کہانی آگے بڑھے گی۔ دوسری طرف پروان کے گھر میں جو لڑائیاں چل رہی ہیں، شمو کی شادی کے بعد سے سب سے زیادہ تنگ اس کو بجو کر رہی ہے۔ بجو نے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے، پہلے اس کی پٹائی کی، اس کو مارا پیٹا، اس کے بال کھینچے اور اس کا موبائل لے لیا اور اس کو اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ جھگڑا اس بات پہ شروع ہوا تھا کہ شمو چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی
دکان پر جا کے اس کا ہاتھ بٹائے۔ اس کی ماں منی خالہ جو ہے وہ دھوبی کی شاپ چلاتی ہے اور دھوبن کا ٹائٹل ہے اس کو ملا ہوا اس ڈرامے میں، تو وہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی کہ وہ شادی کے بعد اس کی ماں اکیلی رہ گئی اور اکیلے دکان چلانا مشکل لگ رہا ہے اسے، تو اس نے اپنی مدد کے لیے شمو کو بلایا، لیکن بجو اب اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دے رہی۔ شمو نے پہلے تو اس کو دھمکی لگائی کہ میرے شوہر کو آنے دو رحیل کو، پھر دیکھنا میں تمہاری شکایت لگاؤں گی اور اس کی مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکو گی، جس پر بجو نے کہا تمہارے شوہر کی مرضی کا یہ حال ہے کہ اس کی مرضی پر اس گھر میں دوبارہ کھانا اسے نہیں ملتا، تم اس کی کیا دھمکی دے رہی ہو۔ اس طرح کی لڑائیاں اب شمو اور بجو کی چل رہی ہیں۔ ادھر بشرا کے ساتھ کافی بڑا ڈرا بیک ہو چکا ہے، وہ فواد کو چاہتی تھی، اسے شادی کرنا چاہتی تھی، پہلے فواد کی ماں نے اس کو بہت اس کی تذلیل کر کے اس کو گھر سے نکالا تھا، پھر سکندر کا رشتہ جب لے کر آیا سکندر خود، تو عین اسی وقت فواد بھی وہاں پہ پہنچ گیا تھا اور فواد نے وہ باتیں سکندر کی سنی تو اس کو صدمہ ہوا اور اس نے بشرا سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ بشرا اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سکندر بھی اس کو وضاحتیں دے رہا ہے، لیکن فواد کا دل اب کافی اچاٹ ہو گیا ہے اور وہ بشرا سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں، تو سمجھیں کہ میں آپ کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، لیکن بشرا یہ نہیں بھول سکتی۔ بشرا نے دردانہ سے بھی یہی کہا، اپنی بھابھی نمین سے بھی یہی کہا کہ مجھے فواد کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے، مجھ پر بلا وجہ تہمت لگی ہے۔ سکندر نے بھی کہا ہے کہ وہ فواد کو راضی کرے گا، لیکن جب تک فواد راضی نہیں ہوگا میں کیا کروں گی، فواد کے بغیر میرے لیے زندگی بے معنی ہے۔ اب آئندہ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔